جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں ماں. سبحان اللہ. جزاک اللہ ہمدانی صاحب, بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے. ہم اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں جس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید ہم نے اپنی عبادت کو اصلاح نفس کا ذریعہ کبھی سمجھا ہی نہیں اور اس کو صرف فرض کی حیثیت سے یا عادت کے طور پر ادا کرتے آئے. اگر ہم اس کو سمجھتے تو شاید ہمارے نفس کی اصلاح ہو چکی ہوتی, ہمارے رویوں میں وہ تبدیلی نظر آتی. روبی آپا, جس طرح سے ہم نے بات کی کہ ہماری مسجد آباد ہے لیکن ہمارے جو بازار ہیں وہ بے ایمان پھر کیوں ہیں؟ کیوں ہم اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں کر رہے, جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے, جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, جو بیسیکلی ایک ہماری جو عبادت ہے, نماز ہے, اس کی روح ہے بیسک, کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے, تو وہ تو ہم تبدیل نہیں کر رہے. اب جیسے ہم یہاں پہ 5 یا 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان 5-6 لوگوں میں دیکھ لیجئے, آپ کو سب کا گفتگو کا ڈھنگ رنگ الگ سے نظر آئے گا, وزن الگ نظر آئے گا. کچھ لوگوں کی بات آپ پہ فوراً اثر کر جائے گی اور کچھ لوگوں کی بات آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. یہ ہوتا ہے اندر سے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت. یہ جب آپ کو اپنے خدا پہ تقوی, اپنے خدا پہ یقین ہوتا ہے تو تب ہی آپ ہر کام بہتری اور اچھائی کی طرف سے کرتے ہیں. نماز وہ چیز ہے کہ دنیا میں اب بھی جتنے لوگ ہیں, جیسے ہم موسٹلی تمام لوگ بیٹھے تھے, یار بہت پریشانی ہے, پتہ نہیں کی گالے, نیند نہیں آ رہی یار, سکون نہیں آ رہا. تو اس کو پھر جب ہم کہتے ہیں نا سکون سے نماز پڑھ, نماز کو سکون سے پڑھو, اس سے بڑا سکون اس کائنات پہ میں نے تو کہیں نہیں دیکھا. ایک نماز کو اور دوسرا درود ابراہیمی, میں نے ان 2 چیزوں میں اپنے خدا کی رحمت کو پایا. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو لوگ اگر آپ جس طرح کر رہے ہیں, یہ ہم سے پہلے زمانوں میں بھی تھے اور ان سے پہلے زمانوں میں بھی ایسا ہی تھا. بات یہ ہے, اب یہ سوشل میڈیا, اب ہم لوگوں کے پاس بہت سارے پلیٹ فارم ایسے ہیں جہاں ہم بات کر سکتے ہیں. پہلے بات نہیں کر سکتے تھے. آپ کے پاس ایک ٹیلی ویژن تھا, یا اس سے پہلے آپ کے پاس ریڈیو تھا, یا اس سے پہلے آپ کے پاس ایک, آپ جیسے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس ایک جگہ ہے جہاں تمام لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اپنے بڑوں سے بات کریں. اب ہم لوگ ایک دوسرے کو بیان کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں. اب یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کس نے سمجھنا ہے, اور وہ بھی خدا کی رحمت ہوگی تو کوئی سمجھے گا, بے شک وہی پلے باندھ لے گا. اب ہم جب ہم لوگ بات کریں لو ہن ڈرامے والے بھی یہ گل کریں گے, بھائی ڈرامے والے انسان نہیں, ہم لوگ آپ سے زیادہ خدا کے نزدیک ہیں. ہم لوگوں نے تو اپنی زندگیاں ختم ہی کر دیں, ہم نے اپنی نیندیں, اپنی بھوکیں, ہم لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ سکون اور اچھا بستر کس کو کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اسی طرح لوگوں کو بھی میں یہی سمجھانا چاہوں گی, اگر میری بات میں وزن یا اثر ہوگا, اللہ پر تقوی کر لیں تو آپ کی عبادت میں, آپ کی بات میں وہ وزن بھی آئے گا, اور آپ کسی کو دعا دیں گے, آپ کو خدا سے مانگنے سے پہلے خدا عطا کر دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو فاضل صاحب, ابھی جیسے کہ ذکر ہو رہا تھا کہ بازاروں میں ملاوٹ, ناپ تول میں فرق, ایک واقعہ جو ریسنٹلی ہوا ہے وہ یہ کہ معاف کیجیے گا, وہ یہ کہ میں کسی جگہ خریداری کے لیے گیا اور 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچی جا رہی تھی, اور میں نے اس سے تقاضا کیا کہ یہ میں جانتا ہوں یہ اتنے کی نہیں ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ کہاں لکھا ہے, کہاں یہ کہا گیا ہے کہ میں اتنا منافع آپ سے نہیں لے سکتا. یہ منافع کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ ناپ تول تو چلے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پورا ہونا چاہیے, لیکن منافع کے اوپر کتنی ڈیبیٹ موجود ہے. اچھا دیکھیں, اس کے 2 اینگلز ہیں آپ کی بات کے. ایک اینگل ہے فقہ کا اینگل, قانون کا اینگل, اور ایک اینگل ہے آپ کے دل کا اینگل, قلب کا اینگل. جو فقہ کا اینگل ہے, فقہ کے اینگل میں اسلامک فقہ باؤنڈریز نہیں لگا رہا. اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ 100 کی ہے اور وہ چاہے 20 کی تھی, وہ 80 روپے منافع کمانا چاہ رہا ہے, قدغن نہیں ہے ٹیکنیکلی سپیکنگ, کیونکہ مارکیٹ میکنزم اگر آپ کو, جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں تانوں وارا کھاندا ہے تو اسے لے لو ورنہ نہ لو, تو یہ تو ایک فقہ کی بات ہے. لیکن تقوی یا دل کی بات یہ ہے جو اسینشل گڈز ہیں, جیسے آٹا, چاول, دالیں, گھی, ان کی پرائسنگ کے اوپر سرکار دو عالم نے اور خلفائے راشدین نے میکنزم بنایا تھا. ذخیرہ اندوزی کی ریجیکشن ہے, بیجا منافع خوری کی ریجیکشن ہے,
لیکن جہاں پہ لگزوریس گڈز کی بات آتی ہے، لگزوریس آئٹمس کی بات آتی ہے، تو یہ بات کسی حد تک درست ہے۔ اسلام نے اس طریقے سے کوئی اس کی معیار یا میعاد مقرر نہیں کی کہ اس سے زیادہ تو منافع نہیں کما سکتے، لیکن اس کے دل کے اوپر چھوڑا ہے۔ جیسے سیدنا عثمان غنی کے حوال میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں قحط تھا اور لوگ جو تھے وہ ہائر پروفٹ دے کے مال خریدنا چاہ رہے تھے، آپ نے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ منافع دے رہا ہے، اللہ سے تجارت کر رہے تھے نا، سب کچھ فری دے دیا آپ نے، اپنے سارے اس کا منہ کھول دیا سب کے لیے۔ تو پروفٹ کے حوالے سے یہ بات ہے۔ لیکن ایک چیز جو میں ہٹ کے ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو بات بار بار ہم کر رہے ہیں نا اخلاص کی، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو، اللہ کی پریزنس میں رہو، اس کا ایک اور اینگل بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی پریزنس میں رہو۔ حدیث رسول میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے احوال مجھے پیش کیے جائیں۔ اگر آپ کو مجھے یہ پتا ہو کہ ہر ویک میں میری رپورٹ سرکار دو عالم دیکھ رہے ہیں، پرفارمنس بہتر ہو جائے گی، تو میں ناپ تول میں کمی کروں گا، میں کرپشن کروں گا، میں جھوٹ بولوں گا کہ سرکار دو عالم، مجھے حیا آئے گی نا بڑی امپورٹنٹ چیز کہ سرکار دو عالم دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ اور اس کے رسول کو مرکز بنائے۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے جوڑیں گے۔ یہاں خیر رمضان میں ایک وقفے کا وقت ہوا ہے، کچھ ہی دیر میں لاہور کا افطار ہونے والا ہے۔ خیر خیریت سے افطار کیجئے، دعاؤں میں ہمیں بھی اور پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا۔ ہم بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ناصر صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو بھی ہم نے کہا رویوں میں تبدیلی ہونی چاہیے، اور اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جس طرح فاض صاحب نے کہا کہ ہماری ایک رپورٹ ہمارے آقا کو پیش کی جائے گی، تو وہ سب ہم پھر ایسا سب کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن ایک امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ہمارے جو تعلیمی اور ہمارا جو مذہبی نظام ہے، اس نے کردار سازی پر توجہ کہیں نہ کہیں کم کر دی ہے، جس وجہ سے یہ حال ہونا؟ یہ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ کردار سازی والا معاملہ ہر طرف سے ہی نکل گیا۔ نہ والدین کر رہی ہیں، نہ ہمارے سکولز کر رہے ہیں، نہ ہماری مساجد کر رہی ہیں، نہ ایون رونے کی بات ہے نہ ہماری خانقاہیں کر رہی ہیں، نہ ہمارا میڈیا کر رہا ہے۔ کردار سازی بنیادی طور پر تصوف کا مضمون تھا، صوفیاء کا کام۔ صوفیاء دنیا داری میں پڑ گئے اور لوگ تصوف کے خلاف ہو گئے، معلوم نہیں کیا مصیبت بنی۔ یہ جتنا ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اور صوفیاء نے یہ بات کہی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ عبادت روح کے بغیر ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہماری ساری عبادات روح کے بغیر ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم اپنے کندھوں پر عبادات کی میت لیے پھرتے ہیں۔ یہ عبادات دفنانے کے قابل ہیں۔ جب انسان کی جسم میں روح نہ ہو، جوان بیٹا کسی کا مر جائے، جسم میں جب تک روح تھی اس کی قیمت تھی۔ والد کہتا تھا میرا سارا کچھ لے لے، میرا بیٹا بچا لے۔ بیٹا کہتا تھا میرا سب کچھ لگ جائے، میرے والد بچ جائیں۔ مگر جب روح نہ رہے تو اس باڈی کا کسی نے کیا کرنا، اس میں سے تو تعفن آئے گا۔ ہماری عبادات فقط مردہ جسم ہے جو ہم اپنے کندھوں پر لیے پھرتے ہیں۔ نماز کی روح یہ تھی کہ اللہ کی حاضری اور حضوری حاصل ہو جائے، وہ ہم اس سے خالی ہو گئے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور حضور کا یہ فرمان نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے دہرایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے کے بارے میں، نماز کے بارے میں، حضور نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے ہی روزے دار ہیں جن کے روزوں میں سوائے بھوک اور پیاس کے ہے ہی کچھ نہیں۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِّن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور راتوں کو قیام کرنے والے کئی ایسے ہیں جن کے قیام میں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں۔ اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، جنید بغدادی کہتے ہیں کہ نماز جو بغیر حضوری کے ہو، حضور قلب کے بغیر نماز، جس میں آپ ساری دکانداری کا حساب کریں، جس میں آپ اپنی گم شدہ چیزوں کو یاد کریں، جس میں آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ جس مالک کے سامنے کھڑے ہیں وہ کون ہے، وہ کتنا عظیم ہے، آپ کو تصور ہی نہیں۔ یعنی آپ اگر دنیا کا کوئی چھوٹا سا عہدیدار ہے تو اس کے سامنے جن کپڑوں میں نہیں پیش ہو سکتے، اپنے مالک کے حضور آپ میلے کے چیلے کپڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ آپ سیدنا عثمان غنی ذو النورین وضو کے وقت میں رنگ آپ کا بدل گیا، کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں کس کی حضور جانے لگا ہوں۔ تو نماز جو ہم نے پڑھی، یہ نماز اس کو اس کی روح کے بغیر پڑھ رہے ہیں۔ اب عبادات کو روحوں کے ساتھ کرنا تھا تصوف نے، ہمیں لوٹ کے تصوف پر آنا پڑے گا، لوٹ کے تصوف کی طرف آنا پڑے گا۔ بہت بہترین پیغام ہے۔ روبیہ آپ بھی کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں تو یہی کہوں گی کہ آج کی اتنی خوبصورت گفتگو، اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں، اور اپنی روح سے
اپنی خدا کو کئی دفعہ آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور مالک کائنات جو شہرک سے بھی نزدیک ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میاں آپ کی سنے گا۔ اور وہ ایک بات بڑی خوبصورت کہی کہ اللہ سے صرف بزنس نہ کریں، اللہ سے صرف اللہ کی رحمت مانگ لیں کہ مالک اپنی رحمت کر دے۔ میرا یہی ہے کہ اپنے ارد گرد والوں کا ضرور دھیان رکھیے گا اور اللہ آپ کا دھیان رکھے گا۔ کسی کی مشکل آسان کریں، آپ کی مشکل آسان ہوگی، کسی کو منزل تک پہنچائیں، مالک کائنات آپ کی منزلیں آسان کر دیں گے۔ بڑا خوبصورت پیغام، بہت بہت شکریہ۔ روبی انم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، پروفیسر فہد، پروفیسر ناصر، اس کے ساتھ ساتھ حمدانی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ جو ٹاپک تھا جس پر ہم نے بات کی بڑا امپورٹنٹ تھا اور بڑے بہترین طریقے سے ہمارے مہمانوں نے اس کو کنکلوڈ کیا جناب۔ ابھی خیر رمضان میں وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔